بے کسانہ شان سے با چشم تر آیا ہوں میں، فخر عالم بر امید یک نظر آیا ہوں میں، فخر عالم بر امید یک نظر آیا ہوں میں۔ ناظرین آداب، استقبال ہے آپ کا ہماری اس خاص پیشکش میں جس کا نام ہے پیغام عید الاضحیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ذی الحجہ کی نوی تاریخ سے ہی دنیا کے سامنے اسوہ ابراہیمی کی لازوال زندگی کا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ تاریخ ہزاروں برس کا سفر طے کرنے کے بعد ہر سال اپنے آپ کو دہراتی ہے تاکہ اسلام کے داعی اول کی زندگی ایک مرتبہ پھر اپنے جمال جہاں آرا سے قالب مردہ میں نئی جان ڈال دے۔ اسلام میں دو ہی تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کا تعلق تاریخ اسلام کے نہایت ہی درخشاں باب سے ہے۔ اگرچہ عام لوگوں کی نظر میں یہ صرف سنت ابراہیمی کی یادگار کے طور پر جانوروں کی دی جانے والی قربانی کی حیثیت سے زندہ ہے، لیکن دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی تائید و تجدید ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں کی یادگار ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی کے ساتھ ساتھ کیا پیغام دیتی ہے ہمیں؟ اس تہوار پر ہماری سماجی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور کس طرح اس خوشی میں ہم غربا کو بھی شریک کریں، اس پر آج ہم اپنے اس خاص پیشکش میں بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خاص مہمان مولانا محمد وسیم قاسمی صاحب، جو امام و خطیب ہیں گھٹا مسجد دہلی سے۔ امام صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہماری آج کی اس خاص پیشکش میں۔ ماشاءاللہ۔ عید الاضحیٰ کے اس موقع پر سب سے پہلا جو میرا سوال ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں قربانی کی اہمیت پر۔ یہ قربانی کا یہ سلسلہ، یہ انسانی زندگی میں یہ قربانی کا سلسلہ، اس کا آغاز کہاں سے ہے؟ قربانی کی جو تاریخ ہے، یہ اس وقت سے قربانی کی تاریخ ملتی ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، یعنی کسی حلال جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا، یہ اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور سب سے پہلے جو قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے پیش کی ہے، جس کو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ اذ قربا قربانا، جبکہ دونوں نے ایک ایک قربانی جو ہے پیش کی۔ اس وقت قربانی کی دوسری شکل تھی اور اس وقت قربانی کی ایک الگ شکل ہے۔ اس وقت یہ شکل تھی کہ سب سے پہلے جو قربانی پیش کی حابیل اور قابیل نے، حابیل نے جو ہے مینڈھے کی قربانی پیش کی، اور قابیل نے جو ہے کچھ کھیت وغیرہ جو کچھ غلہ وغیرہ پیدا ہوا تھا اس کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی علامت یہ سمجھی جاتی تھی کہ ایک آگ آسمان سے آیا کرتی تھی، اگر اس قربانی کو کھا لیا جو پیش کی اللہ کی راہ میں تو سمجھو وہ قربانی مقبول ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو وہ قربانی گویا کہ مقبول نہیں ہے، جس کو قرآن کریم کی آیت کے اندر اس طرح بیان کیا کہ بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، یعنی وہ قربانی جس کو آگ آ کر جو ہے کھا جائے۔ تو یہ تھی، یہاں سے قربانی کی تاریخ کا اصل سلسلہ جو ہے شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تاریخ کروٹ بدلتی ہے، اور پھر ایک عجیب و غریب واقعہ نمودار ہوتا ہے جس کی مثال اور نظیر اس دنیا کے اندر جو ہے نہیں ملتی اور نہ مل سکتی ہے۔ چنانچہ تاریخ تو اس کی بہت لمبی ہے، لیکن میں مختصراً یہاں سے تاریخ کی جو ہے کروٹ لیتی ہے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے حکم سے کہ میں یہ علاقہ چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلا جاتا ہوں جہاں کا مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر تبلیغ کرتے رہے آپ، دین کی دعوت دیتے رہے، نئی سلسلہ جڑا، پھر اللہ کا حکم ہو گیا کہ آپ یہاں سے کوچ کر جائیے۔ پھر آپ عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے شام کے اندر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ اس وقت صرف آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھاپے کو قریب پہنچ گئی، آپ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ تو مجھے ایک نیک صالح فرزند عطا فرما دے۔ بڑی گڑ گڑا کر سجدہ ریز ہو کر اللہ کے سامنے اللہ سے، اللہ کے خلیل نے، اللہ کے دوست نے یہ دعا کی۔ تو پھر اس کا ایک اور نقشہ دوسرا جو ہے یہیں سے تبدیل ہوتا ہے، اس کی تاریخ۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ میرے سے کوئی اولاد نہیں ہونی اور میں بانجھ ہو چکی ہوں، اور ادھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا فرما رہے ہیں بڑھاپے کی عمر کے اندر۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ سمجھ لیا حضرت سارہ نے، تو فرعون مصر اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو خدمت گزاری کے لیے حضرت سارہ علیہ السلام کو جو ہے سونپ دی۔ حضرت سارہ نے وہ سمجھ گئی تھی کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں، مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہونی، انہی ہاجرہ کو خدمت گزاری کے لیے حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے بطن سے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جن سے یہ قربانی کا سلسلہ، جن سے پھر یہ قربانی کا سلسلہ جو ہے شروع ہوا۔ اور آپ نے جو دعا کی تھی اس دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا، اور پھر اللہ نے خوشخبری دی، بشارت دی کہ ہم آپ کو ایک حلیم المزاج بچے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ امام صاحب، یہ بڑھاپے میں اولاد اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہو رہی ہے، اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اس کے بعد یہ قربانی کا جو سلسلہ ہے یہ کہاں سے آغاز ہوا اس کا، اور وہ کیا واقعہ تھا جہاں سے یہ سنت زندہ ہوئی؟ پھر یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام آہستہ آہستہ اپنی جو بچپنا ہوتا ہے اس کی ساری تکلیفیں، مشقتیں ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کی بچے کی جو ہوتی ہیں۔ آپ تھوڑا بڑے ہوئے، اور جب آپ کی عمر 13 سال کو پہنچتی ہے، اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے اپنے باپ کا داہنا بازو بن کر کھڑا ہوتا ہے، اس کا سایہ بنتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، کام آتا ہے۔ یہاں سے ایک عجیب و غریب اللہ نے پھر اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ایک امتحان اور آزمائش کے اندر جو ہے ڈال دیا، اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جی، اس کے کیا معنی ہیں؟ فلما بلغ معه السعی، جب آپ اس 13 عمر کے سال کو پہنچتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹے، میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو جو ہے ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا بنی انی اری فی المنام، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وحی کے برابر ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے جی، کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اس بچے کی قربانی جو ہے مانگ رہے ہیں۔ آپ کو ایک عجیب و غریب آزمائش امتحان کے اندر ڈال دیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھ رہے ہیں،
اور پھر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بتا رہے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو جب آپ نے خواب بتا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو وہ بھی اس عمر کے اندر اللہ نے ایسی ذہنیت ان کو بخشی تھی، 13 سال کی عمر، 13 سال کی عمر کے اندر ایسی ذہنیت بخشی. جب یہ ساری بات حضرت علیہ السلام سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی، جی، تو پھر آپ نے آگے الفاظ استعمال کیے حضرت علیہ السلام کے سامنے کہ فانظر ماذا ترى، بیٹے آپ بھی دیکھ لیجئے آپ کی اس میں کیا رائے ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جانچنا چاہتے تھے، پرکھنا چاہتے تھے کہ دیکھوں بیٹا جو ہے کیا جواب دیتا ہے اس سوال کے. اس سوال کے بعد ان کی کیا رائے ہے، بیٹے کا جو ریئیکشن ہے وہ کیا ہے. ایک دم کوئی چیز سامنے نہ آئے. جی، حالانکہ یہ امید تھی، یہ یقین تھا کہ اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا جواب نہیں آنا ہے. جی، کیا اور جواب اسی دیا؟ طریقے سے وہ جواب آیا جب آپ نے یہ سوال کیا فانظر ماذا ترى، کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے بجان جس چیز کا آپ کو حکم کیا گیا ہے آپ اس کو کر گزر گئے. جی، یعنی آپ کو اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے ذبح کرنے کا، قربانی دینے کا، قربان کرنے کا، تو جس طریقے سے اللہ کا حکم ہوا ہے آپ اس طریقے سے کر گزریے. میں اگلے سوال کی جانب آتا ہوں کہ اسلام میں اس عید الاضحیٰ کی، اس قربانی کی کیا اہمیت ہے؟ قربانی کو ملت حنفیہ کے اندر جو ہے واجب قرار دے دیا گیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، اس کے اوپر اللہ نے ہر سال قربانی کرنے کو جو ہے واجب قرار دے دیا. اور اس قربانی کو بڑی نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے قربانی کرنا چاہیے. جتنا خشوع و خضوع ہوگا، نیک نیتی ہوگی، اتنی یہ قربانی مقبول ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. ہمارے پاس یہ قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ ہمارے پاس کیا پہنچتا ہے؟ ہمارے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. آپ نے چھری پھیر دی، آپ کے تقویٰ کا امتحان ہو گیا. خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پہلے جو ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے. اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام میں کسی بھی تہوار کو ایسے ہی نہیں جانے دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سماجی ذمہ داریاں بھی ہم سبھی پر عائد کی گئی ہیں. تو عید الاضحیٰ پر ہماری سماجی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بھی میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ برائے کرم اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں کہ کیا ہماری سماجی ذمہ داریاں ہیں اس تہوار کے موقع پر. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری سماجی ذمہ داریاں ہیں کہ جب آپ نے قربانی کر لی ہے، یہ قربانی ہو گئی ہے، اب جو ہے اللہ نے اس کے گوشت کی تقسیم رکھا ہے کہ جو گوشت ہے اس کو آپ مستحب ہے کہ 3 حصوں کے اندر آپ اس کو بانٹ لیجئے، اور ایک حصہ جو ہے اپنے لیے رکھ لیجئے، ایک حصہ غرباء یتیم فقیروں کے لیے رکھیے، اور ایک حصہ جو ہے اپنے جو رشتہ دار دوست و احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، ان کے لیے رکھ لیے، ان کو جو ہے تقسیم کیجئے. ایسا نہیں کہ آپ اس سارے گوشت کو، حالانکہ خود بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کوئی ممانعت ہے، لیکن اللہ نے یہ ایسا معاملہ رکھا ہے کہ ایسا موقع رکھا ہے کہ خوشی میں سب شریک ہو جائیں. جس طریقے سے آپ خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں، غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، جنہیں سال بھر بعض دفعہ اس طرح کا خاص طور چھوٹے جو جانور ہوتا ہے، بکرا وغیرہ، اس کا قربانی، اس کا گوشت نصیب نہیں ہوتا ہے، اس موقع کے اوپر ان کو یہ کھانے کو گوشت مل جاتا ہے. لہٰذا ہماری سماجی اعتبار سے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خاص طور سے پوچھ کر کہ کون مستحق ہے کون نہیں ہے، اس کے گھر یہ گوشت پہنچائیں. اور اس کے بعد اپنے عزیز و قریب رشتہ دار بھی ہیں، ایسے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جو قربانی نہیں کر پاتے ہیں اور اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان کو دیا جائے، تو وہ یہ چھان بین کر کے پوچھ کر کے ہمارے رشتہ دار کون سا ایسا ہے کہ جو غریب ہے تو اس وہاں تک بھی یہ جو ہے گوشت پہنچایا جائے. اور پھر اس کے بعد جب ہم نے یہ قربانی کر لی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم خاص طور سے صفائی کا، ستھرائی کا اس کا معاملہ رکھیں. جہاں آپ قربانی کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر کر رہے ہیں، باہر کھلی جگہ میں قربانی نہ کیجیے، یہ پہلے سے ہی ہے، اس کو اسلام نے منع کیا ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر قربانی کیجیے. بڑے جانور کے اندر قربانی ہوتی ہے تو آپ اس کو باہر جہاں کھلی جگہیں ہیں بڑی بڑی وہاں پر کرا دیجیے. چھوٹے جانور کی اپنے گھر کے اندر جو قربانی کیجیے. ایک سوال میں یہاں اور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بڑے مبارک ایام بتائے گئے ہیں، ذی الحجہ کے جو ایام ہیں، ان ایام میں حج بھی ہوتا ہے جو اس مرتبہ کووڈ-19 کی وجہ سے عمومی طور پر نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ ایام کتنے اہمیت کے حامل ہیں. جو لوگ حج کرنے نہیں بھی گئے اور وہ یہاں پر ہیں تو ان ایام میں وہ کس طرح کی عبادات کریں، کون سے ایسے اعمال ہیں، چاہے وہ نفلی روزہ ہو یا عبادت ہو، وہ کون سے اعمال ہیں جو ان ایام میں کرنے کا بہت ثواب ہے؟ ایک اس میں جو ہے
یہ دن ایسے ہیں کہ 10 دن یعنی پہلی تاریخ سے لے کے 10ویں تاریخ تک ایام ایسے ہیں کہ یہ بہت ہی بابرکت دن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کا عمل صالح جتنا ان دنوں کے اندر محبوب پسندیدہ ہے اتنے اور دنوں کے اندر نہیں ہے۔ موقع محل کے اعتبار سے اجر و ثواب جو ہے بڑھ جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے ہفتے کے پورے ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، اس میں فضیلت رکھی ہے جمعہ کے دن کی، اسی طریقے سے 12 مہینے ہیں اس کے اندر فضیلت رکھی ہے رمضان مبارک کے مہینے کی، اس کی اللہ نے الگ ہی فضیلت رکھی ہے۔ اسی طرح ان 10 ایام کی جو فضیلت اللہ نے رکھی ہے کہ اس کے اندر خوب جو ہے آپ اللہ کی عبادت کیجئے، اور اس کے لیے عبادت میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے اہم چیز تو قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیے، جتنا بھی اس کی تلاوت کیجئے، اور نماز وغیرہ کا اہتمام کیجئے، تہجد پڑھیے، اور جو بہت ساری اللہ کے نام ہیں اس کا ذکر کیجئے، درود شریف کا ورد کیجئے۔ اس لیے کہ آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت اللہ نے رکھی ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجتا ہے، کوئی 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ یہ ساری یعنی جتنا بھی اذکار آپ کر سکیں اتنا ہی کم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقبول اور پسندیدہ ہے ان ایام کے۔ عید کے دن کے خاص اعمال قربانی کے ساتھ ساتھ وہ کون سے ہیں جو ضروری ہیں؟ اس میں کہ قربانی سے پہلے جو ہے آدمی کو، جب آدمی وہاں نماز پڑھنے کے لیے جائے عیدگاہ کے اندر، تو اس سے پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خوب صاف ستھرا کر لے، حجامت یہ کیا نام اس کا، اچھے کپڑوں کا استعمال رکھے، جو آپ کے پاس کپڑے میں جو اچھا کپڑا ہے اس کو نکالے، نیا کپڑا پہنے اور غسل کرے۔ آپ کے اس میں جانے سے پہلے اگر بقرعید ہے تو کچھ نہ کھائے پیے، آ کر اپنی قربانی کا جو جانور ہے اس کی جو گوشت ہوتا ہے وہ کھائے، یہ زیادہ مستحب ہے، لیکن اگر کھا بھی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسری چیز ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت کورونا کا بحران پوری دنیا میں ہے، ملک کے اندر بھی ایسے ہی حالات ہیں، تو وہ کون سی احتیاط ہیں اور جو اس وقت جو ہیں وہ ضروری اختیار کی جائیں کہ اس وبا سے بھی بچا جا سکے اور اس تہوار کو بھی منایا جا سکے؟ وہ کون سی ایسی احتیاط ہیں جو اس وقت زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں ان حالات میں؟ سب سے زیادہ اہم تو یہی ہے کہ بھائی دیکھو، ویسے بھی جو ہے جب کوئی بیماری آتی ہے کچھ ہوتی ہے تو جس طریقے سے ڈاکٹر بتاتے ہیں اس طریقے سے اس کو عمل کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر تدابیر یہی ہیں کہ گائیڈ لائنیں بھی جاری ہو رہی ہیں، ہمارا ابھی تو جو پالن کرتے بھی آ رہے ہیں، سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیے اور ماسک لگائیے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو وہاں بھی سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیے، باہر آئیں جائیں کہیں بھی ملیں جلیں، قربانی کر رہے ہیں تو وہاں بھی سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیے اور ماسک لگائیے۔ یہ 2 چیزیں بہت اہم ضروری ہیں، یہ اس کو آپ کریں گے تو آپ کی اللہ نے چاہا خدا نے چاہا تو آپ کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ایک چیز اب بھی اس مرتبہ بھی مسئلہ ہے، جیسے عید پر تھا کہ گھروں میں نماز پڑھ لی جائے تاکہ جو مساجد ہیں یا بڑی جگہیں ہیں وہاں پر مجمع کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ نماز کی جو ترتیب ہے کیا وہی رہے گی اور گھروں میں نماز جو ہے وہ کس طرح سے ادا کریں گے؟ کچھ جگہیں تو ایسی ہیں کہ جہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائن نہیں ہے، جیسا ہمارے دہلی کے اندر بھی ہے، اور کچھ جگہیں جہاں ایسی ہیں جہاں زیادہ بیماری اگر پھیل رہی ہے یا وہاں اجازت نہیں دی گئی ہے، تو جس طریقے سے گورنمنٹ نے گائیڈ لائن جاری کی ہے اجازت نہیں دی ہے، اور بہتر بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ جب بیماری وبا پھیل رہی ہے، جس طریقے سے ہم نے عید الفطر کی نماز ادا کی ہے اپنے گھروں کے اندر، اس طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز بھی ادا کریں اور اپنی قربانی جو ہے اپنے گھروں کے اندر جو ہے کریں۔ تو ایک یہاں ایک سوال کہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ مردوں کا سلسلہ تو اس میں رہتا ہے قربانی وغیرہ میں، ان ایام میں خواتین کے لیے جو ہے وہ کیا زیادہ اعمال اہم ہیں ان ایام کے اندر؟ خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اللہ کی، جس طرح مرد وہ گھر میں رہ کر عبادت کریں، مرد جو ہے گھر میں بھی کرتے ہیں مسجد میں بھی کرتے ہیں، تو یہ جو میں نے چیزیں آپ کو پہلے بتائی ہیں وہی اسی طریقے سے خواتین کے لیے کہ وہ یہ کام کریں۔ سماج میں ایک بڑا طبقہ ہے اور آج بھی ایسے کچھ حقائق سامنے آتے ہیں کہ جہاں ایک بڑا مسئلہ ہے بھوک کا، جہاں مسئلہ ہے غریبی کا، اور بہت یہ اس لاک ڈاؤن کے بعد بھی ایک اچھا خاصا ایک ایسا مجمع ہمارے سامنے تھا جہاں جن کو پریشانی تھی اور لوگوں نے دل کھول کر ان کی مدد بھی کی۔ تو یہ عید یہ کیسا موقع فراہم کرتی ہے خاص طور سے ان حالات میں کہ جب ملک میں لاک ڈاؤن نافذ ہوا اور اب لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے ان لاک کا مرحلہ چل رہا ہے، تو عید الاضحیٰ جو ہے کس طریقے کا آپ اس کو ایک موقع مانتے ہیں کہ غریب اور مستحق لوگوں کی اس میں زیادہ سے زیادہ مدد کی جا سکے؟ اس لحاظ سے آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ان ایام کے اندر حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، جو حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ اس کے نام کے اوپر قربانی پیش کی جائے، لیکن قربانی اپنی جگہ پر ایک الگ چیز ہے، وہ تو آپ کو اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے،
اس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ انسانیت کے ناطے، انسانیت کے تقاضے کے مطابق جو آدمی جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، اور ہمارے جو غریب جس طریقے کے لوگ اگر ہیں تو ان کی جتنی بھی ہو سکے ایسا موقع کے اندر ان کی مدد کرنی چاہیے. مدد اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ اس کے یعنی آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. بعض دفعہ لوگ جو ہے چرچا کر کے کرتے ہیں، بہت زیادہ چرچا کرتے ہیں، اور اس میں نیت جاتی ہے کہ لوگ ہمیں جو ہے دیکھیں یا ہماری واہ واہ کریں. اگر آپ یہ واہ واہ کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی ثواب نہیں ملنا، کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کا. جتنا ہو سکے خفیہ طریقے سے آپ جو ہے لوگوں کی مدد کریں، اور جتنا بھی ہو سکے یہی بہتر ہے، اچھا ہے. جتنا ہو سکے یہی بہتر ہے، اچھا ہے. غربا کا خاص خیال رکھیں، مستحق لوگوں کا خاص خیال رکھیں. یہ ایک موقع ہے کورونا بحران کے درمیان، اگر یہ عید آ رہی ہے تو یہ ایک موقع ہے ایسے لوگوں کی مدد کرنے کا کہ جن کے ساتھ پریشانی ہے، جو مصیبت کے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں یا کہیں پریشان ہیں. تو ایک بڑا زبردست ان کے لیے ایک موقع ہے کہ ہم لوگ دل کھول کر ان کی مدد کریں، اپنی خوشیوں میں ان کو بھی شریک کریں. امام صاحب، ایک بات یہاں یہ بھی آتی ہے کہ حج اس مرتبہ جو ہے عمومی نہیں ہو رہا ہے، ایک مقامی لوگوں کا حج ہے، اور حج جڑا ہوا ہے عید الاضحیٰ سے. تو جو لوگ اس مرتبہ نہیں جا سکے ان کے لیے کیا آپ کا پیغام ہے کہ وہ کس طرح سے پھر تیاری کریں، کیا ان کے جو ارادے ہیں وہ کس طریقے سے اس کے اوپر گفتگو کر سکیں؟ یہ تو ایک مجبوری آ گئی ہے، اور ورنہ آدمی نے نیت کر رکھی تھی لیکن حالات نے مجبور کر دیا، اس لیے وہ لوگ نہیں پہنچ پائے. اب وہ یہی نیت رکھیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی حالات کو ٹھیک کرے، درست کرے. پھر انشاءاللہ موقع آئے تو ہم اس کے اندر جو ہے جو کہ آپ نے جمع کر رکھا ہے، نیت کر رکھی ہے، اس کو آپ جو ہے طریقے سے رکھیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو ہم پھر جو ہے اس کو جو ہے دوبارہ جو ہے اللہ ہم اس کو کریں. ایک بات یہ ہمیشہ سامنے آتی رہی ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں جن پر واجب ہے وہ قربانی اور ایک نفل قربانی، اس کے تعلق سے کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ یا تو بہت زیادہ کر دیتے ہیں، جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک دکھاوے کی بات کہی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ چیز ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پر وہ ہو. تو ان حالات میں بہت سے لوگ نہیں قربانی کر پا رہے ہیں، اور پہلے وہ کافی تعداد میں کرتے تھے. ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ خاص بات جو ہے وہ واجب جو قربانی ہے وہ کتنی ضروری ہو جاتی ہے؟ میں نے بتایا جو شخص صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، آدمی کے حالات ایک سے نہیں رہتے ہیں، کسی کے بھی حالات بدلتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جس نے گزشتہ سال جو اس کے حالات بہت اچھے تھے، بڑھیا تھے، اس نے 8 بکرے کی قربانی کی ہے، 4 بکرے کی قربانی کی ہے. اس سال اس کے حالات نہیں ہیں ایسے 4 بکرے قربانی کرے یا جو ہے 8 بکرے قربانی کرے، لیکن اس کے حالات اتنے ضرور ہیں کہ اگر وہ 1 بکرے قربانی کر سکتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اسے قربانی کرنی چاہیے. یہ دماغ میں نہ رکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں کسی دکھلاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کی جاتی ہے. اس لیے ہمیں قربانی، اگر ہماری حیثیت ہے تو ہمیں ہر صورت کے اندر قربانی کرنی چاہیے. اور اگر ہماری بکری کی بھی حیثیت نہیں ہے تو اللہ نے پھر بڑا جانور رکھا ہے، اس بڑے جانور کے اندر آپ اپنا حصہ کرا دیجئے، لیکن آپ پر قربانی واجب ہے اگر آپ صاحب حیثیت ہیں. اور اس بڑے جانور کی قربانی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر تو جگہ کی کمی ہوتی ہے، گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو جو ایسی جگہ پر ہیں، مدارس ہیں یا اور بہت سی بڑی جگہیں بنی ہوئی ہیں جہاں پر قربانی کا انتظام کیا جاتا ہے، وہاں پر آپ اپنا پیسہ بھیج دیجئے، وہاں پر اپنا حصہ کرا دیجئے. لیکن اس کا کرنا ضروری ہے، اس واسطے کہ لوگ کہیں گے اور آپ قربانی نہ کریں تو آپ اجر و ثواب سے محروم رہیں گے اور آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی. امام صاحب، عید کی جو خوشی ہوتی ہے، ہمیشہ ہر تہوار کی خوشی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ضرور شامل ہوتی ہے، اور اس مرتبہ یہ جو حالات ہیں کورونا کی وجہ سے بڑے پیچیدہ ہیں. بچوں کے لیے کیا آپ کا پیغام رہے گا اس عید پر؟ کن باتوں کا وہ خاص خیال رکھیں اور اس بیماری سے بچے رہیں، محفوظ رہیں اور تہوار بھی منا لیں؟ یہ اپنے گھر کے اندر ماشاءاللہ آپ کی قربانی ہو تو سبھی لوگ اس بات کو منع کر رہے ہیں، خاص طور سے 10 سال کے نیچے جو بچے ہیں کہ انہیں جو ہے آپ باہر نہ لے کر جائیں، ایسی جگہ پر بھیڑ بھاڑ کی جگہ پر نہ لے کر جائیں، یا اپنے ان کو گھروں میں ہی رکھیں. گھروں میں جو ان کی چیزیں ہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے، جو بچوں کی خوشیاں ہو سکتی ہیں وہ آپ ان کے لیے کریں، اسی میں خوشی ہوگی. لیکن آپ سے سبھی سے یہ درخواست ہے کہ بھائی چھوٹے بچوں کو باہر لے کر یا ایسی پارک وارکوں میں لے کر نہ جائیں اگر آپ اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہیں. یہ تو بات ہوئی بچوں کی.
بڑوں کا بھی سلسلہ رہتا ہے بہت زیادہ عید پر ملنے جلنے کا، ادھر ادھر ایک دوسرے کے ہاں جانے کا، تو اس مرتبہ آپ امام صاحب ان کے لیے کیا آپ مشورہ دینا چاہیں گے سبھی لوگوں کے لیے کہ اس عید پر کتنی احتیاط برتیں، کتنی ضروری ہے؟ اس کے لیے بھائی ماشاء اللہ سبھی سمجھدار ہیں، لیکن اپنے جذبات ہوتے ہیں کہ ہم باہر جائیں آئیں گھومیں پھریں، لیکن اللہ کی جانب سے ایسا نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے زیادہ تر اپنے گھروں کے اندر رہیں، ادھر ادھر نہ جائیں، اپنے گھروں کے اندر کھائیں پکائیں، جتنی خوشی ہو سکتی ہے وہ کریں، اور مسافہ کرنے سے بھی آپ جو ہے بچیں، اس لیے کہ اس سے منع کیا گیا ہے، بیماری کے پھیلنے کا خطرہ ہے، جراثیم بگنے کا خطرے ہیں، تو اس سے گریز کریں۔ اور زیادہ تر سڑکوں پہ اسکوٹر لے کر ادھر ادھر یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، پارکوں میں جا رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں، پولیس منع کر رہی ہے، سب لوگ منع کر رہے ہیں، اس کے باوجود ابھی آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ خود بھی پریشان، دوسرے لوگ بھی پریشان، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور زیادہ تر اپنے گھروں میں رہنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس پروگرام کو مزید خوبصورت بنایا۔ یہ بات چیت ہماری آپ سے بہت مستفید رہی ہوگی اور ہمارے ناظرین نے بھی اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا، ہمیں پوری امید ہے۔ تو عید کا یہ تہوار جہاں یہ قربانی کا مقصد ہے کہ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت خداوندی میں دی جانے والی قربانی کو خراج تحسین پیش کرنا، تو اس کا دوسرا مقصد ہے کہ غریب، نادار، مستحق، یتیم اور بیواؤں کو بھی تہوار پر خوشی کا موقع فراہم کرنا، اور ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنا ہے تاکہ اللہ پاک اور نبی پاک دونوں ہم سے راضی ہوں۔ اسی پیغام کے ساتھ اس عید الاضحیٰ کو منائیں، تحفظ کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے خاص مہمان نے بھی کہا کہ تحفظ بہت ضروری ہے، جو ہدایات ڈاکٹرز کی طرف سے، علماء کی طرف سے دی گئی ہیں اس پر عمل کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ تو تہوار بھی منائیں لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ، اپنے آپ کو، اپنوں کو، اپنے خاص لوگوں کو، بچوں کو، سب کو محفوظ رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ہماری پوری ٹیم کو بھی یہیں دے دیں اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے ہم سب کی طرف سے، جی امام صاحب کی طرف سے بھی، ہماری طرف سے، سب کی طرف سے عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس تہوار کو جو انجام تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ آمین، اللہم آمین۔ ہمارے خاص مہمان نے بھی دعائیں دیں اور ڈی ڈی اردو کی طرف سے بھی آپ سبھی کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔